یہ منظر ہے ایک کمرے کا جہاں اندھیرا ہے۔ کمرے کے درمیان میں ایک میز کے گرد دو نفوس بیٹھے ہیں جن میں سے ایک نے اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپ رکھا ہے۔ بائیں کلائی پہ موجود بریسلٹ جس پر ایگل بنا ہے اسے وہ گھما رہا تھا، جبکہ تیسرا نفوس اس نقاب پوش کے دائیں طرف کھڑا ہے۔ ایگل، یہ ہے وہ لڑکی جو مجھے چاہیے کسی بھی حال پر۔ وہاں موجود نفوسوں میں سے ایک نفوس ایک لفافہ ٹیبل پر رکھتے کہا۔ وہ شخص جس کا نام ایگل تھا اس نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود لڑکی کی تصویر دیکھ اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ مل جائے گی یہ لڑکی اور اس کے بدلے میں مجھے کیا انعام ملے گا؟ ایگل نے تصویر کو الٹا کرتے کہا جہاں اس لڑکی کا نام درج تھا۔ تم جو مانگو گے ایگل تمہیں مل جائے گا، لیکن مجھے یہ لڑکی کسی بھی حالت میں چاہیے۔ مقابل کی بات سن اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، میں وقت آنے پر بتاؤں گا، اب جا سکتے ہو۔ ایگل نے اس کی بات سن کر کہا۔ نظریں ہنوز تصویر پہ تھیں۔ اس شخص کے جاتے ہی ایگل نے تصویر اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دی کہ شام تک مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ کون ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، سب کچھ۔ یہ کہتے ہی ایگل اس کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ڈی کے نے وہ تصویر اپنی جیکٹ میں ڈالی اور باہر نکل گیا۔ حالے کو یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا۔ آج اس کے ملک گروپ سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ میٹنگ روم میں پہنچ کر سربراہی کرسی سنبھالی۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ کا آغاز ہوا۔ وہ بہت غور سے ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ملک گروپ کی پریزنٹیشن کافی اچھی تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر اس نے شجاعت ملک کی پارٹنرشپ کی آفر قبول کر لی۔ یہ منظر ہے یونیورسٹی کا جہاں کینٹین میں ایک میز پر 5 لڑکیوں کا گروپ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ نور، تمہارا بھائی کتنا ہینڈسم ہے، ماریا جس نے آج حالے کو عرش کے ساتھ دیکھا تھا عرش کے متعلق اس سے کب سے پوچھے جا رہی تھی۔ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ حالے نے اس کے بھائی کہنے پر دل میں لا حول ولا قوہ پڑا۔ بھائی نہیں تو پھر کون ہے؟ اب کی بار ہانیہ نے پوچھا۔ وہ ہمارے کزن ہیں۔ حالے سے کوئی جواب نہ بن پایا تو کزن کہہ دیا۔ سچ بتاتی تو پتا تھا کہ یہ سب پیچھے پڑ جائیں گی۔ او ہو، پھر ٹھیک ہے، کزن ہو یا بھائی ہمیں کیا۔ ویسے کتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنگل ہے۔ ہانیہ نے ایک اور گوہر افشائی کی، جبکہ اس کی سنگل والی بات سن کر حالے جو سینڈوچ کا بائٹ لے رہی تھی زوردار اچھو ہو گیا۔ ارے کیا ہوا نور، آرام سکھاؤ، عالیہ نے اسے پانی دیتے کہا، جبکہ نیلم اس کی پیٹھ کو تھپتھپانے لگی۔ نور یار، اپنے کزن کا نمبر ہی دے دو، ہانیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے مت دینا تو مجھے دے دو، کیا پتہ قسمت مہربان ہو جائے مجھ پر۔ ہانیہ کی بات سن کر ماریا نے جلدی سے حالے کو کہا، جیسے وہ سچ میں انہیں نمبر دینے والی ہو۔ وہ لڑکیوں سے بات نہیں کرتے۔ حالے نے بات ختم کرنا چاہی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی عرش کے پاس جائے اور اسے پوچھے کہ کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی۔ آہا، ایسے کیسے بات نہیں کرتا تم؟ ابھی ماریا کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی عالیہ نے اس کی بات اچک لی۔ بس کرو تم دونوں، پڑھائی پہ دھیان دو، یہ فضول حرکتیں چھوڑ دو، عالیہ نے دونوں کو ڈانٹا۔ عالیہ کی بات پہ وہ دونوں منہ بسور کر رہ گئیں۔ آفس سے نکلنے کے بعد اب اس کا ارادہ حالے کو پک کرنے کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی یونیورسٹی کے باہر رکی۔ حالے جو ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی عرش کی گاڑی دیکھ کر گھبرا گئی۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی حالے نے سلام کیا۔ اس بار اس نے پیچھے بیٹھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وعلیکم السلام، عرش نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کیوں آ گئے ہمیں لینے؟ ڈرائیور انکل کدھر ہیں؟ حالے نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیوں، میرا آنا پسند نہیں آیا تمہیں؟ عرش نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال داغ دیا۔ نہیں، ہم نے ایسا تو نہیں کہا۔ ہمارا مطلب ہمیں ڈرائیور انکل لینے آتے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ حالے نے جلدی سے وضاحت دی۔
حالے کی نظریں اس کے سٹیئرنگ پر حرکت کرتے ہاتھوں پہ تھیں. ابری ہوئی رگیں اس کے سفید ہاتھوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں. تمہاری یادداشت بہت کمزور نہیں ہو رہی؟ صبح بتایا تھا نا کہ ڈرائیور چھٹی پہ ہے. عرش نے اسے یاد دہانی کراتے کہا. اوہو، ہم بھول گئے تھے. حالے نے اپنا سر پر ہاتھ مارتے کہا. اس کی حرکت دیکھ عرش نے تعصب سے سر ہلایا کہ مطلب حالے میڈم کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد گاڑی میں سکوت چھا گیا جسے حالے کی آواز نے توڑا. ہمیں آئس کریم کھانی ہے. کوئی ضرورت نہیں آئس کریم کی. باہر کی چیزیں کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. عرش نے صاف انکار کیا. نہیں خراب ہوتی، ہم نے آج سینڈوچ بھی کھایا تھا. حالے نے اس کے انکار پر جلدی سے کہا. واٹ؟ تم نے سینڈوچ کھایا تھا اور پتہ نہیں کیا گند بلا کھاتی رہتی ہوگی. اب تو بالکل بھی نہیں آئس کریم ملے گی. حالے کی بات سن عرش نے حیرانگی سے اسے دیکھا. کیوں نہیں ملے گی؟ ہم بابا کو بتائیں گے. آپ نے ہمیں صبح ڈانٹا بھی تھا اور آئس کریم بھی نہیں کھلائی تھی. حالے نے اس کے انکار پہ اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ عرش خان تھا جو ان معصوم دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. عرش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. اس کے بعد حالے نے بھی اسے نہیں بلایا. کچھ دیر میں وہ خان ولا پہنچ گئے. گاڑی کے پورج میں رکتے ہی حالے جلدی سے باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کیا. یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا. اس کی یہ حرکت عرش سے منفی نہ رہ سکی. مطلب محترمہ آپ ناراض ہیں؟ یہ سوچ کر عرش کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. اگر حالے دیکھ لیتی تو ضرور یہ مسکراہٹ جلتی پہ تیل کا کام کرتی. حالے، عرش نے کچھ سوچ کر اسے پکارا. اس کی پکار سن کر حالے کا دل کیا رک جائے. یہ شخص اپنے ہر عمل سے مقابل کو اسیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اس کے منہ سے اپنا نام حالے کو بہت پیارا لگتا کیونکہ حالے صرف عرش ہی کہتا تھا، باقی سب نور. لیکن پھر اس نے انسنی کرتے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے. مطلب تھوڑی ناراضگی تو بنتی ہے، لیکن اس سے نہیں پتہ تھا کہ اس کی یہ حرکت مقابل شخص کو تیش دلا دے گی. اس کو جاتا دیکھ عرش کو غصہ آیا، لیکن وہ ضبط کر گیا اور اندر چلا گیا. ایگل، اس لڑکی کی انفارمیشن مل گئی ہے؟ ڈی کے نے ایگل کو مخاطب کرتے کہا جو جانے کن سوچوں میں گم تھا. ڈی کے کی آواز پہ اس نے ڈی کے کی طرف دیکھا. مطلب صاف تھا. کیا پتہ چلا؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ڈی کے نے بتانا شروع کیا. اس لڑکی کا نام حالے نور ہے. عمر 19 سال ہے. یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں ہے. اور ابھی ڈی کے آگے بتاتا ایگل نے اس کی بات کاٹ دی. مجھے جلد از جلد یہ لڑکی اپنے پاس چاہیے. میں یونیورسٹی کے پروفیسر کے طور پہ وہاں جاؤں گا اور تم ایک اسٹوڈنٹ کے حلیے میں، اور پھر ہم اپنا پلان ترتیب دیں گے. ایگل کی بات سن کر ڈی کے نے محض سر کو ہاں میں جنبش دی. رات کو کھانا کھانے کے دوران بھی حالے خاموش نظریں جھکائے بیٹھی رہی. اس نے ایک دفعہ بھی عرش کی جانب نہیں دیکھا، جس کا عرش بخوبی نوٹس لے رہا تھا. کھانا کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے لان میں چہل قدمی کے لیے گئی. ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ اسے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے مڑ کر دیکھا تو عرش خان اپنی تمام تر وجاہت سے کھڑا تھا. اس کے رکنے پر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا. ناراض ہو؟ عرش نے اس کو نظروں کے حصار میں لیتے پوچھا. ہم کیوں ناراض ہوں گے؟ حالے نے اس کے پوچھنے پر صاف انکار کیا. ہاں وہی تو میں بھی سوچوں، تم کیوں ناراض ہوگی بغیر کسی وجہ کے؟ عرش نے اس کے جواب پر زج کرتے کہا. ہاں. اس کی بات پہ حالے کا منہ کھل گیا. وہ ہولناک بنی اسے دیکھنے لگی. مطلب یہ نہیں کہ منائیں، بجائے منانے کے موصوف ناراضگی کی وجہ بیان کر رہے ہیں. اس کو ہولناک بنا دیکھ عرش نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر کیا. وہ جو کب کا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی اس کے لمس پہ ہوش میں آئی اور اسے دیکھا جو مسکراہٹ دبا رہا تھا. آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں. صرف جائیں، ہمیں نہیں کرنی آپ سے بات. حالے نے رخ پھیرتے ناراضگی کا اظہار کیا. ایسے کیسے بات نہیں کرنی؟ عرش نے اس کو ناراض ہوتا دیکھ پوچھا. بس نہیں کرنی؟ آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں. حالے نے مزید وضاحت کی. اچھا سوری، اب نہیں ڈانٹوں گا. عرش نے اس کے پھولے چہرے کو دیکھ کہا. اگر کوئی اس وقت عرش خان کو دیکھ لیتا تو ضرور شوق میں ہوتا. عرش خان سوری کہہ رہا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو. لیکن یہ لڑکی کوئی عام نہیں تھی.
اس کی محبت، اس کی زندگی تھی۔ آپ نے آئس کریم بھی نہیں کھلائی تھی ہمیں۔ اسے سوری کرتا دیکھ پھالیں مزید پھیل گئی۔ آئس کریم تو چھوٹے بچے کھاتے ہیں، تم تو بڑی ہو۔ آش نے اسے واپس آئس کریم والی پٹڑی پر چڑھتا دیکھ کر کہا، نہیں سبھی کھاتے ہیں آئس کریم۔ حالے کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے کل کھلا دوں گا، ابھی چلو بہت دیر ہو گئی ہے۔ عرش نے گویا بات ختم کی اور اسے لے کر اندر آ گیا۔ اگلے دن عرش جلدی آفس چلا گیا۔ دریاب بھی اپنے کام سے کسی باہر چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے وہ چاروں کہیں نظر نہ آئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سامنے سے آتے شخص کو نہ دیکھ پائی اور ٹکرا گئی۔ ٹکرانے سے مقابل شخص کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ البتہ حالے گرتے گرتے بچی۔ حالے اس کے جانے کے بعد جلدی سے آگے بڑھی اور سامنے دیکھا جہاں اس کی دوستیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ماریا آج چھٹی پر تھی۔ نور ایک گڈ نیوز ہے، اچھا ہوا تم آ گئی۔ ہانیہ نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی نیوز؟ حالے نے تجسس سے پوچھا۔ آج ہماری یونیورسٹی میں نیو پروفیسر آئے ہیں، میں تو بہت خوش ہوں، ہانیہ نے خوشی سے بتایا۔ نیو پروفیسر آنے پہ اپنی خیر مناؤ نہ کہ خوش ہو۔ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، سخت مزاج کے۔ عالیہ نے منٹوں میں ہانیہ کی خوشی ختم کر دی۔ باتیں بعد میں کر لینا، ابھی چلو دیر ہو گئی ہے۔ نئے پروفیسر کے سامنے بڑی بے عزتی ہونی ہے ہماری، نیلم نے انہیں باتیں کرتا دیکھ کر کہا۔ اس کے بعد سب اپنی کلاس میں چلی گئیں۔ وہ کلاس میں پہنچی تو ایک نیا چہرہ نظر آیا۔ چونکہ وہ سب فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی، نیلم، عالیہ اور ہانے اکٹھی بیٹھتی تھی، اور ہانیہ اور ماریا۔ وہ آج ہی آیا تھا، کہیں جگہ نہ ملی تو فرنٹ پہ خالی سیٹ دیکھ بیٹھ گیا۔ او ہیلو مسٹر ایکس وائی زی، یہ ہماری سیٹ ہے، چلو اٹھو ادھر سے۔ ہانیہ جو اپنی سیٹ پہ آئی تھی وہاں کسی لڑکے کو دیکھ نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ پہلی بات محترمہ، یہاں کہیں آپ کا نام درج نہیں، اور دوسری بات، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض ہے، آپ کی سیٹ خالی ہے، اب 2 سیٹس پہ تو آپ بیٹھنے سے رہیں۔ دانیال خان عرف ڈی کے نے اپنے سامنے ابائے میں ملبوس لڑکی کو دیکھا اور پھر مزے سے اپنی بات سہی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ایک روبدار آواز سنائی دی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کلاس میں بیٹھنے کے رولز ہوتے ہیں کچھ، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے کلاس کی؟ وہ جو ابھی کلاس میں داخل ہوا تھا، اندر کا ماحول دیکھ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اسے دیکھ سب اسٹوڈنٹس جلدی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کے، اور حالے تو شوق تھی، مطلب جس سے وہ ٹکرائی تھی وہی نیوز پروفیسر تھے، جبکہ ہانیہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ آپ کو الگ سے انویٹیشن دینا پڑے گا مس، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی بات پہ کلاس میں کہکوں کی آواز گونجی، جسے اس کی گرج دار آواز نے خاموش کر دیا۔ خاموش! کیا میں نے کوئی جوک سنایا ہے؟ اور آپ مس؟ سب کو کہنے کے بعد وہ دوبارہ سے ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ سر یہ میری سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے۔ سر یہ آج سے پہلے کبھی کلاس میں موجود نہیں تھا، اور اب اچانک پتہ نہیں کدھر سے ٹپک پڑی ہے یہ مصیبت۔ ہانیہ نے دانیال کی طرف اشارہ کرتے کہا، اور ساتھ میں اسے گوری سے بھی نوازا۔ آخری جملہ اس نے دل میں کہا تھا۔ پروفیسر کے اشارے پر دانیال کھڑا ہو گیا۔ سر میرا نام دانیال خان ہے۔ بتا تو ایسے رہا ہے جیسے کہیں کا پرائم منسٹر ہو۔ ہانیہ نے اس کے نام بتانے پر دل میں سوچا، آج ہی آیا ہوں، یہ جگہ خالی تھی تو ادھر بیٹھ گیا، اور یہ محترمہ آ کر کہتی ہیں کہ یہ ان کی سیٹ، جبکہ یہاں تو ان کا نام بھی نہیں لکھا ہوا۔ دانیال نے اپنا تعارف کراتے آخر میں ہانیہ کو گھورا۔ سر یہاں میری دوست بیٹھتی ہے، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ کدھر ہیں آپ کی دوست؟ پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ سر وہ آج نہیں آئیں، ہانیہ نے وضاحت دی۔ جب وہ آئیں گی تو کہیں بیٹھ جائیں گی، آپ دانیال کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پروفیسر نے گویا بات ختم کی۔ ہانیہ نے پروفیسر کی بات سن کر دانیال کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے بائیں آنکھ ونک کی، جو کہ ہانیہ کو مزید غصہ دلا گئی۔ پر سر، ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے پروفیسر نے بات کاٹ دی۔ نو مور آرگومنٹس۔ پروفیسر کی بات پہ ہانیہ مرتی کیا نہ کرتی، بیٹھ گئی دانیال کے ساتھ۔ اس کے بیٹھتے ہی دانیال نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، اور ہانیہ میڈم سلگ کر رہ گئیں۔
Hello everyone, myself ریحان خانزادہ. I am your new professor. سب سے پہلے باری باری اپنا انٹروڈکشن کروائیں. تقریباً سب اپنا انٹروڈکشن کروا چکے تھے. صرف حالی ہی بچی تھی جو جانے کیا سوچ رہی تھی. آپ مس؟ ریحان نے حالے کی طرف اشارہ کرتے کہا. نور تمہاری باری ہے, انٹروڈکشن دو اپنا. وہ جو کہ ان سوچوں میں گم تھی, نیلم کے کوہنی مارنے پر ہوش میں آئی, اور سامنے جہاں ایہان سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی. ہمارا نام حالے نور ہے. حالے کہتے چپ ہو گئی. اوکے سیٹ. ریحان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. نیکسٹ. اور ہانیہ کی طرف اشارہ کیا. سر میرا نام ہانیہ شہزادی ہے. ہانیہ نے بڑے فخر سے بتایا. اس کی بات پہ دانیال کو بہت ہنسی آئی, لیکن وہ کنٹرول کر گیا. اس کے بعد کلاس شروع کر دی. وہ بہت سنجیدگی سے ایک چیز سمجھ رہا تھا. لیکچر ختم ہونے کے بعد اس نے حالے کو اپنے آفس بلایا. میں آئی کم ان سر؟ حالے نے اندر آنے کی اجازت مانگی. یس کم ان. ریحان نے بنا دیکھے اجازت دی. اندر آنے کے بعد وہ خاموش کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر خاموشی محسوس کر کے ریحان نے نظریں فون سے ہٹا کر اسے دیکھا, جو گلابی رنگ کی سادہ سی فراق میں سر پہ حجاب لیے اپنی سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. مس حالے؟ ریحان نے اسے مخاطب کیا. نور سر, ہمیں سب نور کہتے ہیں, آپ بھی نور کہیں. حالے نے جھجکتے اپنی بات کہی. اس کی اس طرح ٹوکنے پر ریحان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی, لیکن وہ جلد خود کو کمپوز کر گیا. اوکے مس نور, آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ ریحان نے کچھ سوچتے کہا. جی سر. حالے نے حیران نظروں سے اسے دیکھا, جیسے اسے اپنے سننے پہ شک ہو. کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا ہے؟ اس کو حیران ہوتا دیکھ ریحان نے کہا. نہیں سر. حالے نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا. تو پھر بتائیں. ریحان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا. بابا ماما, بڑے بابا, بڑی ماما اور ایک بھائی. او, اور بس؟ حالے نے جلدی سے کہا. آر یو شیور مس حالے؟ ریحان نے سنجیدگی سے پوچھا. جی سر. حالے نے جلدی سے ہاں کہا. اوکے, آپ جا سکتی ہیں مس نور. ریحان نے کچھ سوچ کر اسے جانے کا کہا. حالے جلدی سے وہاں سے نکل گئی. اس کے جانے کے بعد ریحان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. میری سبز آنکھوں والی ہلی. ریحان نے حالے کو تصور میں لاتے کہا. وہ چاروں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی کہ تبھی ایک بال آ کر ہانیہ کے سر پر لگی. ہائے اللہ, مار دیا ظالموں, کس کمبخت نے ماری ہے بال. ہانیہ سر پر ہاتھ رکھے ایک ہاتھ میں بال پکڑے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی, جبکہ نیلم, عالیہ اور حالے تینوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا. کتنے کوئی بے وفا ہو تم لوگ, ذرا افسوس نہیں تم لوگوں کو میرے درد پر. انہیں ہنستا دیکھ ہانیہ درد بھلائے اس سے لڑنے لگی. ہمیں افسوس ہے بہت, لیکن پہلے ذرا دیکھو تو یہ کارنامہ کس کا ہے, پھر ہم سے لڑنا. نیلم نے ہنستے اسے پیچھے دیکھنے کا کہا. ہانیہ نے ان کے اشارے پر پیچھے دیکھا تو دانیال کو کھڑا پایا, جو ہاتھ میں بیٹ تھامے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں بیٹ دیکھ ہانیہ کو طیش آ گیا. دانیال چلتا ہوا اس کے پاس آیا. بال دو مس پرلو جی. دانیال نے مزے سے کہا. وہ جو سوچ رہی تھی کہ سوری کہنے آیا ہے, اس کے بال مانگنے پر اس کا غصہ بڑھ گیا, اور رہی کسر اس کے اپنے لیے پرلو جی کا لفظ سن کر پوری ہو گئی, جبکہ حالے, نیلم, عالیہ ان کی بحث سے محفوظ رہی تھیں. وٹ پرلو جی؟ پرلو جی ہوگے تمہاری بیوی. اپنی بیوی کو کہنا یہ. اب اگر مجھے پرلو جی کہا تو خود پرلو جی بن جاؤ گے. ہانیہ کے جو منہ میں آیا کہہ دیا. اسی کو تو کہہ رہا ہوں, دانیال نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا, جبکہ اس کی بات سن ہانیہ سے لگ گئی. بھاڑ میں جاؤ تم لنگور کہیں کے. ہانیہ کو کچھ نہ سوجا تو اسے القاب سے نواز دیا. اسے جاتا دیکھ دانیال نے ایک بار پھر چڑھایا. کہاں چل دی مس پرلو جی؟ جہنم میں. اس کی بات پہ ہانیہ نے تپ کر کہا. اوکے, بیسٹ آف لک. دانیال نے اسے مزید تپایا. تم بچ کے رہو, یہ نہ ہو میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے تمہارا. ہانیہ نے چڑھ کر کہا. مجھے قتل کرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہیں ملے گا. دانیال نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا. تم. ابھی وہ کچھ اور کہتی, اس سے پہلے عالیہ نے ابھی خاموش کرایا. بس کر جاؤ تم لوگ, بچوں کی طرح لڑ رہے ہو دونوں, عالیہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا. اس کے بعد وہ چاروں وہاں سے چلی گئی. چھٹی کے وقت حالے اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی.
تبھی ریحان جو اپنی گاڑی میں بیٹھنے والا تھا، اس کی نظر پڑنے میں وہ اس کے پاس آیا۔ مس نور، آپ کو جانا نہیں ہے کیا؟ اس نے استفسار سے کہا۔ ریحان کے اچانک سامنے آنے پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ جی سر، بس وہ ڈرائیور کا انتظار کر رہے ہیں ہم، حالے نے جلدی سے کہا۔ آئیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو، دیر ہو رہی ہے کافی، شاید ڈرائیور کا کوئی کام ہو اس لیے دیر ہو گئی۔ ریحان نے اسے اپنے ساتھ آنے کی آفر کی۔ اس کی بات سن حالے شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے ٹائم دیکھا، وقت کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچے پیشکش قبول کر لی۔ وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھی، راستہ خاموشی سے گزرا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی خان ولا کے باہر رکی۔ حالت جلدی سے اتری۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنے نئے پروفیسر کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ عرش اور ریحان کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں، نیلی سمندری، جبکہ چہرے مختلف۔ نے کمرے میں آئی، پر لیٹ گئی اور جلدی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس کو سوئے کچھ دیر گزری تھی کہ سیاہ ہوڈی پہنے، چہرے کو رومال سے ڈھانپے ایک شخص کھڑکی سے کمرے میں آیا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ ہر چیز سے بے نیاز سو رہی تھی، اور آہستہ آہستہ انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے لمس سے وہ نیند میں کسمائی اور پھر کروٹ اس کی طرف کر کے لیٹ گئی۔ شاید اسے اس کا لمس برا نہیں لگا تھا۔ اس کی حرکت پہ وہ مسکرایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ صاف دودھیا رنگت چاند کی روشنی میں مزید دمک رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، شاید اسے خود بھی سکون مل رہا تھا۔ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، میری سبز آنکھوں والی بلی۔ یہ کہتے ہی وہ جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں محصور کن خوشبو محسوس کر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن پھر اسے اپنا وہم سمجھ اس نے جھٹک دیا اور فریش ہونے چلی گئی۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی جہاں سب موجود تھے۔ وہ بھی آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ناشتہ خاموشی سے کیا گیا۔ ناشتے کے بعد عرش نے اسفند خان کو مخاطب کیا۔ بابا، آج مجھے ایک ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے، 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، بہت ضروری پروجیکٹ ہے، اس لیے آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے، عرش نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ اس کی بات پہ اسفند خان نے سر کو جنبش تھی، اور سارا بزنس اب عرش ہی سنبھالتا تھا، اس لیے اس کے کسی معاملے میں وہ نہیں بولتے تھے۔ جبکہ 1 ہفتے کا سن حالے کا دل اداس ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ عرش کو برا لگا۔ اگر ضروری کام نہ ہوتا تو وہ نہ جاتا۔ ناشتے کے بعد وہ اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ آج یونیورسٹی میں حالت چپ تھی، لیکچر بھی وہ دھیان سے نہیں سن رہی تھی۔ ریحان نے اس کی غائب دماغی نوٹ کی تھی۔ لیکچر ختم ہونے پر وہ یونی کی بیک سائڈ پر آ گئی۔ اس کا دل کسی سے بات کرنے کا کر رہا تھا۔ وہ اداس سی نظریں جھکائے گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہاں ریحان آیا۔ حالے کا اداس چہرہ اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ریحان نے اس کے ساتھ بیٹھتے پوچھا۔ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا، لیکن حالے نے دھیان نہیں دیا۔ ایسے ہی وہ آہستہ سے جواب دیتی ریحان سے فاصلہ اختیار کر گئی۔ اس کی حرکت پہ ریحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اداس ہو؟ ریحان نے کسی احساس کے تحت پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ کسی کو یاد کر رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں کیا سننا چاہ رہا تھا، تبھی اسے سوال کر رہا تھا۔ جی جی، وہ جواب دیتی واپس سے نظریں گھاس پہ ٹکا گئی۔ کون ہے؟ بہت خاص ہے کیا جو یوں اداس ہو؟ وہ پتہ نہیں کیوں ایسے سوال پوچھ رہا تھا۔ بہت خاص ہیں وہ، ان کے جانے سے پتہ نہیں ہمارا دل بہت اداس ہے، ہمارا دل بس انہیں اپنے سامنے دیکھنے کا کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ بھی یاد کرتے ہوں گے کہ نہیں، وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بتا رہی تھی۔ اس بات سے انجان کی اس کی باتیں سامنے والے کے دل پر لگ رہی تھی۔ سوری سر، ہم چلتے ہیں، ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ یکدم ہوش میں آتے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری سبز آنکھوں والی بلی، اس کے جانے کے بعد ریحان نے کہا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ریحان کی موجودگی میں حالے عرش کو بھول جاتی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ریحان کی موجودگی میں ایسے محسوس کرتی جیسے عرش اس کے پاس ہے، اور اوپر سے ریحان کی بھی نیلی آنکھیں اسے بار بار اپنی طرف متوجہ کرتی۔ آج عرش کی واپسی تھی جس کو گئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ حالے بہت خوش تھی، وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ آج وہ پیدل جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور عرش کو بتائے کہ اسے کتنا مس کیا ہے۔ ابھی وہ راستے میں تھی کہ اچانک سے کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھا جس میں کلور فارم تھا۔
حالے کچھ ہی پل میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈی کے جو حالے پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی نظر جب حالے پر پڑی تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ تب تک وین دور جا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور ایگل کو کال کی۔ ہیلو ایگل، حالے نور کو کچھ لوگ ایک وین میں لے گئے ہیں۔ میں نے بہت پیچھا کیا لیکن وین نکل گئی۔ تم جلدی سے پہنچو، ہو نہ ہو یہ اس ملک کا کام ہے۔ ڈی کے ایگل کو ساری بات بتائی، جسے سن ایگل کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ اگر یہ اس ملک کا کام ہوا تو اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ اگر اسے ذرا سی بھی خراش آئی تو ملک کی سانسیں تھم جائیں گی۔ ایگل نے غصے سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایگل بھی وہاں پہنچ گیا جہاں ڈی کے نے حالے نور کو دیکھا تھا۔ بیٹھو جلدی، ایگل نے ڈی کے پاس گاڑی روکتے کہا، جسے سن ڈی کے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کس طرف گئے ہیں وہ؟ ایگل نے ڈی کے سے پوچھا۔ اس طرف گئے تھے لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کدھر لے گیا ہے اسے؟ ڈی کے نے راستے کی طرف اشارہ کرتے پریشانی سے کہا۔ ملک کے فون کی لوکیشن ٹریس کرو ابھی۔ اگر یہ اس ملک کا کام ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں، ایگل غصے سے کہتا گاڑی راستے پر لے گیا۔ ہو گئی ٹریس؟ کسی گودام کی لوکیشن ہے، سنسان جگہ ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا ایگل، ڈی کے نے لوکیشن ٹریس کرتے کہا۔ جسے سن ایگل نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ واپس گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حالے ڈر کر کونے میں کھسک گئی۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو تو کون آیا ہے یہاں، خان بلا کی اکلوتی بیٹی۔ اب آئے گا مزہ جب اس اکلوتی بیٹی کی عزت تار تار ہوگی۔ ہاں ہاں ہاں، شجاعت ملک نے کہتے ساتھ مکرو کہکا لگایا۔ اس کی بات سن حالے خوف سے کانپنے لگی۔ وہ دل میں دعائیں کرنے لگی کہ عرش آ جائے اور اسے بچا لے اس درندے سے۔ وہ خوف سے خود میں سمٹنے لگی۔ شجاعت ملک آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حالے اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ مزید پیچھے کھسک گئی۔ نہیں پلیز مجھے جانے دو، تمہاری بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ اس کو اپنی اور بڑھتا دیکھ وہ منت کرنے لگی، لیکن شجاعت ملک مکروہ کہہ کے لگا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس سنسان جگہ پہ پہنچ گئے جہاں گودام تھا۔ ایگل جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اندر بڑھ گیا، اس کے پیچھے ڈی کے بھی۔ اندر بہت سے کمرے تھے جن میں سے ہر کمرے کو چیک کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس میں بہت وقت لگ جاتا، لیکن ایگل اور ڈی کے نے سارے کمرے چیک کرنا شروع کر دیے۔ اب صرف ایک کمرہ رہتا تھا جو کہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ کسی امید کے تحت ایگل اس کمرے کی جانب بڑھا لیکن اندر سے آتی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ ایسے کیسے جانے دو، اتنے مشکل سے ہاتھ لگی ہو، اب تو بس اسپند خان کی بربادی دیکھنی ہے مجھے۔ ہاں ہاں ہاں، شجاعت ملک کہتے ساتھ حالے کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ حالے اس کی وحشی گرفت پر پھڑا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ شجاعت ملک نے ایک ہی جست میں اس کو شانے سے پکڑ کر بازو پھاڑ دیا۔ اس کی حرکت سے حالے کی دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ عرش! اس نے ایک چیخ کے ساتھ عرش کو پکارا اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایگل جو اس کمرے کے باہر پہنچا تھا حالے کی چیخ سن اس کے قدم ہی وہیں جم گئے۔ اس کے اندر غصے کی اشتعال پھیل گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ وہ غصے سے تن فن کرتا ملک تک پہنچا اور اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں موجود اس بریسلٹ نما چاقو کو ملک کی کلائی پر پھیر دیا۔ ملک جو حالے کے بے ہوش وجود کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک حملے سے اسے کچھ نہ لگا اور درد سے وہ کرہ کر پیچھے ہٹا، لیکن اپنے پیچھے ایگل کو دیکھ اس کے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ ایگل کی نیلی آنکھیں غصے سے لال انگار بنی ہوئی تھی۔ ایگل نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے پسٹل نکالی اور بے تربے ملک پر گولیاں برسائیں۔ گولیوں کی آواز سن کر ڈی کے وہاں آیا لیکن اندر کا ماحول دیکھ اسے ساری بات سمجھ لگ گئی۔ ملک کا وجود مردہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ایگل نے آگے بڑھ کر حالے کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور اپنی جیکٹ اس کے شانوں پر پھیلا دی اور باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپیٹل میں پایا۔ اپنے ساتھ گزرا واقعہ یاد کر کے وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ نور اسے روتا دیکھ حائمہ خان جو ابھی اندر آئی تھی اس کی طرف لپک گئی۔ ماما، ہمارے ساتھ کیوں ہوا ایسے؟
ہم نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ خالہ حائمہ خان کے گلے لگ ہچکیوں میں رونے لگی۔